فصل نہیں ملا فصل ہے. اگر فصل ہو جائے لکھنے بیٹھے اب لکھنے بیٹھے اب آلہ میں ایک اردو لکھتے ہیں تب لکھنا ذرا جو قلم چلایا تو کاغذ کی ریڑھ لگ گئی. مولوی صاحب یہ کیا ہوا؟ آپ نے لکھنا جانتے ہیں آپ نے تو کاغذ کی بیڑا خراب کر دیا. ارے کیا ہوا؟ میں تو جانتا ہوں ہوا قلم پکڑے گا قلم دیکھا اور بھائی دیکھنا قلم کو لکھ کو دیکھنا لکھ کی دو شکیں ہیں ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے تو ہے نا ایک بڑی زبان ایک چھوٹی زبان مگر ہے کیسی دونوں برابر ملی ہوئی ہے. بھائی دیکھنا ذرا ان دونوں سب کچھ نظر نہیں آیا. اچھا گھبرا کر اینک اٹھائی اینک اٹھا کے دیکھا ارے ایک ذرا سا بال کی ذرا سا ٹکڑا یہ بال کا ایک ذرا سی شکرن ان دونوں زبانوں کے درمیان میں آ گئی تھی. ایک ذرا سے بال برابر فرق پڑ گیا بال برابر فرق پڑ گیا تو مقصد پورا نہیں ہوا بجائے تحریر کے کاغذ بھی ختم ہو گئے. دو زبانیں نہ ہو دو زبانیں نہیں بلکہ دو زبانیں ہو بلا فصل ہو کے فصل نہ ہو. معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تک یہ دو زبانیں کیوں ہیں؟ خدا اور رسول کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا ہے ہماری طرف. یہ دو زبانیں کیوں ہیں ان کے منہ میں؟ رسول کیوں نہیں زبان عملی طور پر قیامت تک کی دنیا کو بتایا کہ علی کی زبان میں اور میری زبان میں فرق نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ یہ علی نے کہا تھا یہ رسول نے کہا تھا جو میں نے کہا وہ علی نے کہا جو علی نے کہا. ہر میرا قول علی کا قول ہر میرا فعل علی کا فعل ہر علی کا فعل میرا فعل ہر علی کا قول میرا قول. حق یہ ہے کہ میں نے حق علی کو حوالے آئے گھر پر آئے آگے مکے کے بڑے مولانا مولوی صاحب انہیں بھی خبر دی وہ بھی تشریف لائے. قاعدہ یہ ہے ہمارے شہر میں بھی قاعدہ تھا ہمارے خاندان میں بھی قاعدہ تھا. یہاں تھوڑا جب بچہ پیدا ہوتا تھا عرب میں تو اس کو ایک کپڑے میں سیدھا رکھ کر لپیٹ دیتے تھے اور ڈوری سے باندھ دیتے تھے. اس کو ہم پشتو زبان میں کہتے ہیں گندک. اس میں بچہ آرام سے رہتا پر بھائی سر کا گھر کھلا ہوا پیر تک وہ ڈوری سے یہ قاعدہ عرب کا لپیٹ دیا. آیا جو عقل مند تھا مکے کا سب سے بڑا جو ابو الحکم کہلاتا تھا اور سرکار دو عالم کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے ابو جہل بنا آ گیا.
اس کا کام کیا تھا؟ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے پاس شیشی ہوتی تھی، اس شیشی میں بتوں کے نیچے کی جو مٹی ہے، خاک ہے، وہ رہتی تھی۔ جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا یہ پہنچ جاتا تھا اور سلگتی اور وہ شیشی اس بچے، وہ خاک بچے کی آنکھ میں لگا، آنکھ میں لاؤ بچہ، جو انکار کرے بچہ جانے تم جان، اب کیوں کہے کہ ہم نہیں لگ پاتے؟ وہی ہے بچہ، لو بڑی داڑھی، بچے کو اٹھا کر گود میں رکھا اور گود میں رکھ کر اس نے چمچی بھری خاک سے اور بھر کر بچے کے لگا دیا نا، تو اپنی گردن بھی جھکائی بچے کی طرف، جو جھکائی ہے تو بچے نے کیا کیا، ایک حرکت ہوئی اور گندک کا بڑ ٹوٹا، اور بچے نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے ایسا تماچا مارا کہ اس کا منہ پھر گیا۔ ساری زندگی جب تک لڑا منہ سیدھا نہیں ہوا، لگتا تھا ادھر کو، دیکھتا تھا ادھر کو، کیا مطلب تھا، حق سے تھے، حق سے تھے۔ اب منزل دوسری ہے، اب دوسری منزل، چلو خانہ کعبے پر چلو، وہاں کیا ہے، میعاد ولد۔ اب یہ پہچاننا ہے کہ بچہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حلالی ہے یا، جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ اس کی ترکیب کیا تھی؟ مکے والوں نے اپنے وہم و گمان سے ایک اژدہا پال لیا مکے کعبے میں، اس کا نام رکھا تھا میعاد الولد، اولاد کا دوست جان بیدار کہ یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز۔ اس بچے کو لے جاتے سارا خاندان جاتا، 10 آقا، اور بچے کو جا کے گھما رکھتے، وہ اژدہا آتا اور آ کر 3 چکر لگاتا، اگر وہ آ کر واپس چلا گیا تو قیامت ہو گئی، بچہ ناجائز، اور اگر آ کر یہ 3 چکر لگائے اور اپنا منہ اس بچے کے جسم پر لگا دیا تو خوشیاں ہونے لگی۔ یہ ان کا فہم تھا، کافرانہ طریقہ تھا، کوئی شریعت کا نہیں تھا۔ چلاتے لے جا کے لے جاؤ، کرو یہ بھی آزمائش کرو، رکھ دیا مولا، سرکار گھر پر ہے، رکھ دیا۔ اتنی دیر میں وہ اژدہا نکل کر آیا اور آ کر اس نے 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگا کر اس نے اپنا منہ مولا کے جسم کی طرف کو بڑھایا سونگھنے کے لیے۔ ابھی قریب نہیں گیا تھا کہ چھوٹے سے جسم میں ایک جھرجھری پیدا ہوئی اور بچے کمانوں سے وہ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ باہر نکلے، ایک ہاتھ اس اژدہے کے جبڑے کے نیچے ڈالا اور ایک اوپر سے ڈالا، 2 ٹکڑے کر کے ایک ادھر پھینکا ہے۔ جو پھینکا ہے مکے
कैसे पता चलेगा? अरे इस बच्चे ने तो मामले ही खत्म कर दिया, अब तो दूध पानी का पता ही चलेगा, न किसी को अपनी टोपी की खबर है, न कपड़ों की खबर है, चीख मच रही है। सरकार ने आवाज सुनी, मेरे ऑफिसर पर आवाज सुनी, आप आए, घबराए, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ? अरे वो तेरे भाई ने म्यारुल मलक को खत्म कर दिया। अच्छा, कैसा म्यारुल मलक? अरे जिससे हलाली की पहचान होती थी ना, वही प्यार खत्म हो गई, वो पहचान खत्म हो गई, अब क्या होगा? सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि ये तो तुम्हारे कुफ्र ने बनाया था। नावा वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है, वो बंदा दो जहां की बलाओं से दूर है, जिसके अंदर मौला अली की मोहब्बत का नूर है। नारे से जलता है जिसका दिल, नारे से जलता है जिसका दिल, और कुछ हो न हो मगर हरामी जरूर है। बोले इंशाअल्लाह, बोले जाऊंगा इंशाअल्लाह, देख रहा था मुझे इंशाअल्लाह। अरे तुमने तो छोड़ दिया था 12 बरस से, तुम वही तो हो ना जिसने तुम्हारी खिदमत करी। 40 साल से तुमने तो नाम ही छोड़ दिया था कि जिंदा है या नहीं है। मैं वही तो बोला, तुम लारे मारे जाओ और मैं सुबह तक बोले जाऊंगा इंशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं, ये तो तुम्हारा काफिराना फेल था, कुछ अल्लाह का हुक्म तो नहीं था, ये तुमने अच्छा हुआ, फिक्र क्यों करते हो? अच्छा हुआ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जब कहा तो बकरे वाले कहते गए खत्म तो हो गया, मगर अब हलाली और गैर हलाली पहचाना कैसे जाएगा? तो फरमाते हैं म्यारुल मलक को खत्म होने दो, फिक्र न करो, अब हलाली और गैर हलाली की सदा ये मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है। अब हलाली और गैर हलाली इसकी मोहब्बत से क़यामत तक हर नाम पहचाना है। अब भाई जियो का तो मुझे मालूम नहीं, उनकी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैं कोई उनकी किताब से न भूल लेता और न मैं उनका हवाला देता। अब सुनिए मिसाल दे, अच्छा मैं जरूर पढ़ लो, मस्जिदों में जरूरत पड़ती है इमामों की। सुन रहे ना? हाँ भाई, जरा याद रखना, बात यह है कि मैं हूं सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा मौजूद हूं, अब हो गया बुढ़ापे। पहले